السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم مرسل حدیث پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اصول حدیث کی کتابیں مرتب ہیں الحمدللہ۔ سلف خلف نے بڑی محنت کر کے ایک ایک چیز کو نکھار دیا ہے۔ اب ہم طلبہ علوم حدیث، ہم پر کیا ذمہ ہے کہ ہم اپنی گم شدہ متاع کو اصول حدیث کی تمام کتابوں سے اکٹھا کریں، ان کو لیں۔ یہ آج ہمارا چوتھا دن ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ میرے بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح ساتھ دیتے رہنا ہے۔ شیطان ایک بہت بڑے منہج سے ہٹا دیتا ہے، اور جو ہٹ گیا منہج سے وہ ضائع ہو گیا۔ کتنے طلبہ مدرسہ کی کلاسوں میں 100/100 نمبر لیتے تھے، لیتے کہ نہیں رہے؟ لیتے رہے نا۔ ایسا موڑ آیا، وہ منہج سے ہٹ گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ جو ان سے پڑھنے والے تھے، ان بڑے طلبہ سے پڑھنے والے تھے، وہ آگے نکل گئے اللہ کی رحمت سے، اور پڑھانے والے وہ روڑی کا کچرا بن گئے۔ ایسا سمجھ؟ ٹھیک ہے، سنو، ہم کون لوگ ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ابن باز سے بڑا رابطہ تھا۔ ابن باز شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑے محسن تھے۔ ابن باز بڑا خیال رکھتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کا۔ اس میں تفصیل ہے۔ ایک میں نے خط پڑھا، ابن باز نے خط لکھا شیخ البانی رحمہ اللہ کو کہ شیخ البانی صاحب، میں فتح الباری کو شائع کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا مراجعہ کر دیں، نظر ثانی کر دیں، کمپوزنگ وغیرہ جو بھی ہے پریس کے لیے تیار ہو رہی ہے، ایک دفعہ پڑھ دیں، غلطیاں نکل جائیں گی۔ تو شیخ البانی صاحب نے کیا جواب دیا؟ دیں مجھے بتائیں کیا جواب دیا؟ کیا آپ سوچ نہیں سکتے کیا جواب دیا شیخ البانی نے؟ حیران دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا بندہ جو شیخ البانی کے ساتھ مالی ہر لحاظ سے تعامل رکھتا، مدینہ یونیورسٹی میں استاد رکھنے تک شیخ ابن باز کا بہت بڑا عمل دخل، بہت زیادہ کتابوں کی اشاعت شیخ ابن باز کی تحریک سے ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اپنے منہج سے جو ایک لمبی سوچ ہو اس سے پیچھے ہونا چاہیے؟ نہیں۔ شیخ البانی نے آگے سے جواب لکھا کہ ابن باز صاحب، آپ کا حکم سار آنکھوں پر فتح الباری کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو آپ مجھ سے کام کروانا چاہتے ہیں یہ تو ہر کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ تو عرب میں آگے پیچھے آؤ کہ کافی لوگ ہیں، وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ اب اگر میں اپنا منہج تصنیف و تحقیق والا جو منہج تخریج ہے، جرح و تعدیل کا ہے، دراسہ ہے احادیث کا، وہ چھوڑ کر میں نظر ثانی کرنا شروع کر دوں گا تو میرا کافی نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں کر سکتا نہیں۔ جواب دے دیا بھی کسی اور سے کروا لے، میں نہیں کر سکتا۔ ایسا سمجھ؟ جو منہج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر ان دنوں میں وہ منہج، وہ سوچ و فکر، ٹارگٹ آپ کو دینے میں کامیاب ہو گیا، آپ زندگی پوری اسی پر مریں گے، جئیں گے انشاءاللہ۔ مستقبل کے آپ ہی محدثین ہوں گے، آپ ہی بڑے لوگ ہوں گے۔ ایسا سمجھ؟ تو اچھا، آج بحث ہے ہماری مرسل کی۔ کیا مطالعہ مرسل کا؟ بھائی جان، اور تدریب الراوی میں ہم سارا کچھ پڑھ سکتے تھے، مقدمہ ابن الصلاح میں کوئی خاص کتاب کر کے پڑھ سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں نے سب کچھ مہیا کر دیا آپ کو؟
آپ کو میں نے اپنا دل لا کے دے دیا ہے، لو جی جو کچھ ملتا ہے نکال لو، اس سے کتابوں سے نکال لو، کتابیں ہمارا دل ہیں، ہماری جان ہے، روح ہے ہماری۔ تو روح اللہ صاحب، مرسل کی بحث آپ نے کس کس کتاب میں دیکھی؟ پہلے کتابوں کا نام بتائیں، لگا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسل کی بحث ہم نے باعث الحسیس، التقید والایضاح اور دوسری کو تفسیر و مصطلح الحدیث اور سلسلہ عمر ابن عبد المنعم، اس کی بحث، اس کی ایک جلد سے مرسل پر اس کی مستقل ایک بحث ہے، اس سے دیکھ لی۔ مقدمہ ابن صلاح سے کچھ پڑھ لیا، اور کچھ ہم نے جامع المراسیل، وہ مرسل پہ مستقل ایک کتاب ہے، وہ بڑی سی کتاب، وہ ایک بہن کی ہے، اس نے مستقل کتاب مرسل پہ لکھی ہے، اس میں سارا کچھ تفصیل اس نے دیا ہے، وہ کچھ اس سے پڑھا ہے۔ باقی بھی بہت سے کتب دیکھ لی ہے، ان سب سے وہ دوسرا کتاب ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان سب کا میں نے کچھ خلاصہ نکالا ہے۔ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ مرسل کی تعریف میں اختلاف ہے کہ مرسل کی تعریف کیسی کی جائے، تو میں صرف دو تعریفات وہ نقل کر لوں گا جو مشہور بھی ہے اور مختلف ہی بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تابعی کبیر وہ نسبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑا تابعی، یعنی سعید بن المسیب جیسا تابعی وہ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ تو ابن عبد البر نے تمہید میں پھر یہ اجماع نقل کی ہے کہ اس تابعی الکبیر کی قید جو ہم نے لگائی ہے، تو اس سے وہ تابعی صغیر والی روایت وہ نکل گئی، وہ خارج ہو گئی، کیونکہ پھر ہم اس کو مرسل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو منقطع کہیں گے۔ اور دوسری تعریف اس کے خلاف ہے، وہ مقدمہ ابن صلاح میں صفحہ نمبر 25 پر نقل کی ہے ابن صلاح نے رحمہ اللہ، کہ ہوا ما سکت من آخر من بعد التابعی، کہ وہ سکت جو تابعی کے بعد ہو، چاہے تابعی کبیر ہو یا صغیر ہو، اس سکت میں تابعی وہ برابر ہے، چاہے کبیر تابعی ہو یا صغیر تابعی ہو۔ وہ کہتا ہے حاذا القید کبیرا او صغیرا اختارہ ابن صلاح وقال المشہور التسویۃ بین التابعین اجمعین فما ذلک رضی اللہ عنہم۔ تابعین اس میں وہ برابر ہے، چاہے کبیر ہو یا صغیر ہو۔ تو اس تعریف کے مطابق مرسل چاہے وہ ارسال تابعی کبیر کرے یا صغیر کرے، دونوں کو مرسل کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے اس مسئلے پر بحث کرنی ہے کہ مرسل کی تعریف کیا ہے، اس میں راجے کیا ہے۔ شیخ صاحب نے دو تعریفیں بیان کی ہیں، ایک نے تابعی کبیر کی شرط لگائی، ابن صلاح نے کہا نہیں، جون سا مرضی تابعی ہو، تابعی جب نبی علیہ السلام سے بیان کرے تو وہ مرسل ہی ہے۔ احمد صاحب، آپ نے اس حوالہ سے کوئی آپ کے پاس چیز ہو تعریف کے حوالہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرسل کے بحث کر چکے، آج مطالعہ شام کو کیا۔ مرسل کے تعریف میں اولاً امام بیقونی کہتا ہے ومرسل منہ الصحابی سقط، لیکن اس پر علماء نے انتقاد کیا ہے کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح تعریف کرے تو صحابی سقط، صحابی گر جائے تو یہ تو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اصلی تعریف جو ابن دقیق العید نے فی الاقتراح میں کیا، الاقتراح فی بیان الاستدلال ابن دقیق العید والذہبی فی الموقظہ، اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ما اضافہ التابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت کرے تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ثانی وما اضافہ التابعی الکبیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تابعی الکبیر لیکن امام ذہبی کہتا ہے کہ والاول ارجح لان علیہ الجمہور من المحدثین، یہ تابعی کبیر کا قید لگانا یہ ارجح ہے لان جمہور المحدثین علیہ۔ اور ابن حجر نے کہا ہے والحد الصحیح ما اضافہ التابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما سمعہ من غیرہ، ما اضافہ التابعی جب تابعی نسبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غیر سے سنا ہو،
امام ابن حجر نے کہا کہ یہ ارجح تعریف ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کہ صحابی سے سنا ہو تو یہ تو نقصان نہیں ہوا۔ ابو عمر الدانی اپنی کتاب میں المرسل والمنقطع اس کتاب میں کہا ہے کہ المرسل من الحدیث ما یرویہ المحدث باسانید المتصلہ، اور حدیث جو ایک راوی اپنے حدیث متصل اپنے روایت کو باسانید متصل تابعی تک پہنچا ہے، فیقول التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تعریف کیا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا بہت، امام ابو مردانی کی کتاب دکھانا مجھے، اللہ اکبر۔ امام ابو مردانی یہ قرات سبع عشرہ کے بہت بڑے قاری مجود تھے، امام القراء تھے۔ انہوں نے ایک اصول حدیث پر بھی کتاب لکھی ہے جو بھائی نے حوالہ دیا، چھوٹی سی کتاب ہے۔ یعنی مرسل کسے کہتے ہیں؟ محدث صحیح سند کے ساتھ تابعی تک سند پہنچائے۔ یہ کیسا اضافہ ہے؟ یہ عام کتاب میں اضافہ ملتا نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب بیان المسند والمرسل والمنقطع۔ اللہ والو، یہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی۔ یہ امام 444 ہجری میں فوت ہوئے، 444 یاد کر لو، سلف میں سے تھے، 5ویں صدی ہجری کے تھے یہ امام۔ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے مدلسین کے طبقات بنائے ہیں۔ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ لو جی تدلیس کے طبقات بعد والوں نے بنائے ہیں، حالانکہ یہ ابو عمر دانی رحمہ اللہ نے بھی طبقات مدلسین کے طبقات دیکھنا، تدلیس کی بحث آپ کو ملیں گے طبقات۔ اچھا آگے شیخان آگے۔ اور امام خطیب نے مرسل کے تعریف اس طرح کیا ہے کہ الکفایہ میں کہ مرسل عند الخطیب او بمعنی المنقطع ہے، اور امام نووی ابن حزم نووی بھی شرح مسلم کے شرح میں لکھتا ہے کہ او بمعنی المنقطع، اور ابن حزم بھی بمعنی الانقطاع لیتا ہے۔ اور ایسے امام ترمذی بھی کبھی کبھی مرسل اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کو نقل کیا ہے، اس کو کہا کہ حدیث مرسل، اور عائشہ تو ذکر کیا ہے وہ صحابیہ ہے، لیکن اس طرح اس کے باوجود بھی امام ترمذی نے اس کو مرسل کہا ہے۔ لیکن حکم الاحتجاج بالمرسل الگ بحث ہے۔ شیخانہ مرسل کی تعریف کے حوالے سے آپ کا کیا مطالعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسل کی تعریف کے بارے میں تو ہم نے کئی کتابوں کو مطالعہ کیا، ان میں ہر کتاب میں لمبی چوڑی بحث تھے، لیکن وہ اس نے لکھنے کے ٹائم نہیں تھا، صرف ہم نے حوالے لکھے ہیں۔ لیکن میں نے کئی کتابوں سے تعریف لیا ہے۔ پہلے ایک کتاب سے میں نے تعریف لیا ہے غرامی صحیح، جو ہے اس نے تعریف کیا والمرسل ما رواہ التابع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الاحتجاج به خلاف مشہور والصحیح فیہ التفصیل۔ اس نے بس آگے پھر تفصیل لکھا ہے، وہ ابھی پھر آگے کہتے قال ابن صلاح کے اس کی جو تفصیل ہے اس کو نقل کیا۔ قال ابن صلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، کہ ابن صلاح نے اس کے جو مرسل کے جو شرط قرار دی ہے، اس نے وہ یہ قرار ہے کہ اس نے بڑے یعنی جمع غفیر کو پایا صحابہ سے اور اس کے ساتھ مجالست اختیار کیا ہو، کہ اس کو مرسل کہتے ہیں۔ پھر آگے والمشہور، اور ایسے مثال بھی دیا ہے کہ اذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح کی تابعین نے ذکر کیا ہو تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ والمشہور التسویۃ بین التابعین اجمعین فی ذالک، اور اس نے کہا کہ مشہور اس میں تسویہ ہے بین التابعین، کہ سب اس میں بڑے اور چھوٹے برابر ہیں۔ الباعث حسیس شرح اختصار علوم الحدیث نے 57 صفحہ میں اس نے یہ بات کی ہے، اور اختصار علوم الحدیث نے مطابقت کرتے ہوئے اس تفصیل کو نقل کیا ہے۔ پھر آگے جو تقریب علوم الحدیث ہے، اس نے بھی پہلا لغتاً اس کو چڑھا ہے، بعد میں اس کے تفصیل کو چڑھا ہے، پھر امثلہ کو لایا ہے، پھر اس میں جو احتجاج کے بحث ہے اس پر بحث کی ہے، اور پھر حجت جو مرسل صحابی ہے اس پر بحث کی ہے۔ اور جو حارث سلیمان انصاری ہیں، اس کا
کئی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ للعلماء فی تعریف المرسل اقوال احدها انه ما قال فيه التابع صغيرا كان او كبيرا. اس نے بھی تسویہ کے شرط لگایا کہ وہ تابعی جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو. قال رسول کذا او فعل کذا، کس طرح تابعی نے یہ فرمایا ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا او قال کذا. پھر آگے کہتے ہیں ایک قاعدہ کو ذکر کیا مرسل کے بارے میں فی کتاب حیات ابی اسحاق الحوینی. وہ بہت زبردست قاعدہ ذکر کیا ہے، لیکن ابھی تفسیر کے وقت نہیں ہے کہ اگر کوئی چاہتے ہے کہ اس کو پڑھے تو وہاں پر رجوع کرے. وہ قاعدہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کتاب میں نے نہیں لکھا ہوں، حوالہ 372 صفحہ نکال. کتنے بجے رات سو گئے؟ کتنے بجے سو گئے رات؟ کبھی 11 بجے کبھی 2 بجے سونا، 2 بجے. انا للہ. صبح اٹھ. جلدی کرو جلدی کرو. بانی صاحب نے پھر بولو. یہ حیات ابی اسحاق الحوینی و اثار و ثناء العلماء علیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے ایک قاعدہ ذکر کی ہے. الحدیث المرسل اذا اعتذر بقرائن یصیر حسنا، کہ جب وہ معتضد ہو قرائن کے ساتھ تو حسن، یعنی یہ اصل میں جو بات ہے احتجاج کے بارے میں ہے کہ اب یہ ضعیف ہے یا حسن ہے کیا ہے، تو وہاں پر یہ گیا ہے. وهذه القاعدة عمل بها المحدثون في مسألة الحديث المرسل إذا اعتذر بقرائن فإنها تقويه وترفع من ضعفه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وقد لخصها العراقي بقوله ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء تزدا. اس نے یہ قول پیش کیا ہے. پھر آگے جو نے مذاہب اربعہ کی تفصیل کو نقل کی ہے. یہ قاعدہ الحدیث المرسل فی کتاب یاسر الشمالی میں نے یہ تفصیل ذکر کیا. وفی کتاب ظفر الامانی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ تفصیل پڑھے تو وہاں پر رجوع کرے، وہاں پر بہت تفصیل ہے. میں نے اس کی استعمال نہیں کیا ہے لکھنے پر، یعنی میں نے اس کو نہیں لکھا اس کیونکہ وہ بہت لمبی چوڑی باتیں. وفی شرح نزہۃ النظر، وہاں پر بھی بہت بڑی تفصیل ہے. وفی مجلۃ اصول الحدیث لأویس نگرامی ندوی صفحہ 29 پر، اس پر بھی بہت لمبی چوڑی تفصیل کی. شیخ مرسل کی جو تعریف ہے اس کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو ادھر جو میں نے تعریف نقل کی ہے مختلف کتب سے، اس میں ایک تو لغتاً بحث ہے، اس کے بعد جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے اس میں ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ تابعی کے بعد سند میں سخت ہو، یعنی محدث شروع سے سند کو بیان کر رہا ہے، تابعی پہ آگے رک گیا، اس کے بعد سند میں سخت ہے، وہ ڈائریکٹ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صغیر ہو یا کبیر ہو. اس کی جو تفصیل ہے وہ شیوخ نے ذکر کی ہے. تو دوسرے لحاظ سے اس کو بھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرے صحابی کے ذکر کے بغیر، تو یہ مرسل ہے. یعنی بعض نے جو کہا نا صحابی کے ذکر کے بغیر، یہ اصول حدیث میں یہ مرجوع بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. تعریف کیا ہے؟ تابعی کہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بس آگے بولنا ہی نہیں، بس کہہ دیا صحابی کا ذکر چھوڑ دے تو یہ مرسل کی تعریف غلط ہو گئی. تعریف کیا ہے؟ تابعی کہے نبی علیہ السلام نے بیان، نبی پاک نے فرمایا، بس یہ ہے. جس نے صحابی کا ذکر کیا، بھائی تابعی کے بعد 2 تابعی 3 تابعی تو بخاری مسلم میں ہیں، 3 تابعی، تابعی کا استاد بھی تابعی، پھر اس کا استاد بھی تابعی، پھر اس کا استاد بھی، 4 5 تابعی، 6 تابعین تک سندیں ہیں. تو پھر پتہ نہیں کون سا گرا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. شعیب صاحب کوئی مطالعہ کیا؟ جی ایک ابھی نقطہ ہے جو باقی ساتھیوں نے کر دیا، اس میں ایک نقطہ جو باقی میرے دوستوں نے نہیں کیا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی. اس میں انہوں نے ایک بحث لایا کہ حنفیوں کے نزدیک جو اصول علم سلم ثبوت کے اندر وہ راوی کی عدالت کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں جو مجھے اس میں سمجھ آئی ہے، باقی شیخ وضاحت کریں گے، کہ روایت کرنے والا تابعی ہو بے شک، لیکن وہ نبی علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں سے گرا دیتا ہے، تو پھر بھی ہم اس کی عدالت کے اوپر بحث کریں گے، یعنی کہ عدالت کو چیک کریں گے کہ وہ کس لیول کا مثال طور پہ وہ بندہ ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ اس کو ڈیل کریں گے، اس حدیث کو لیں گے. یہ ان کا ایک اپنا اصول ہے. تو یہ استاد ہی اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. ہاں، یہ اصول باطل ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے.
اصول وہی ہیں جو محدثین کے اصول ہیں، بس ہم سب مکلف ہیں ائمہ محدثین کے معتبر اصولوں کو لینے سے۔ ہمارے ائمہ کون ہیں؟ جو ائمہ علل ہیں، ائمہ جرح و تعدیل ہیں، ائمہ حدیث ہیں، بس ہر کوئی پھر اپنا اپنا اصول بنا کے کام خراب کرے گا۔ واضح۔ اب اگلی ہماری بحث ہے مرسل ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ مرسل روایت ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے؟ اس پر جو آپ بھائیوں نے بحث کی، دراسہ کی، اس پر کوئی تفصیل کریں۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حکم مراسیل کا حکم کیا ہے؟ تو مراسیل کے حکم کے بارے میں سلف کی رائے یہ ہے کہ مرسل وہ ضعیف ہے اور ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، جیسے امام مسلم نے مقدمہ میں کہا ہے کہ المرسل من الروایت فی اصل قولنا وقول اہل العلم بان بالاخبار لیس بحجہ، کہ مرسل روایت وہ اہل علم اور اصول محدثین کے نزد وہ حجت نہیں ہے۔ اور اس طرح امام ابو داود نے رسالہ مکہ، جو اس کا مشہور رسالہ ہے اہل مکہ کو، اس میں تفصیل کی ہے اس بارے میں، اور کہا ہے کہ اما المراسیل فقد کان یحتج بها العلماء فیما مضى مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس والاوزاعی، کہ مرسل پر حجت پر دلیل پکڑنا اور مرسل کو حجت ماننا، وہ پہلے سلف ان کو حجت مانتے تھے، جیسے سفیان ثوری و مالک ابن انس رحمہ اللہ اور اوزاعی رحمہ اللہ، حتی جاء الشافعی فتکلم فیہا وتابعه على ذلك احمد بن حنبل، کہ یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ آ گیا تو اس نے مرسل کو وہ حجت ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی مطابقت وہ امام احمد بن حنبل نے بھی کی ہے، اور اس کے نزد بھی وہ حجت مرسل حجت نہیں ہے۔ پھر امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم نے صفحہ نمبر 33 پر قول نقل کیا ہے، اما مشایخ اہل الکوفہ فکل من ارسل الحدیث عن التابعین و اتباع التابعین ومن بعد من العلماء فانہم عندهم مرسل محتج به، کہ مشایخ اہل کوفہ جو ہے وہ تمام مرسلات کو، چاہے تابعین کی ہو یا اتباع التابعین کی ہو، ان تمام کو وہ حجت مانتے ہیں، لیکن امام حاکم نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ولیس کذالک عندنا، لیکن ہمارے نزد مرسل جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکالا آپ نے؟ یعنی الرسالہ الی اہل مکہ کا نام لیا آپ نے۔ جب ہم سنن ابی داود پڑھتے ہیں، سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتنے روایات کو مرسل کہہ کر ضعیف اور مردود قرار دیا ہے، سمجھو۔ کوئی الرسالہ الی اہل مکہ ابو داود کا دے کر یہ نہ کہہ دے ابو داود کا بھی یہی موقف ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہ مذہب نقل کیا ہے، پھر آگے یہاں بھی تردید ہے بھائی جان۔ ادھر نسخہ ابو داود کا ہے، اس کے شروع میں نے پوری فہرست بنائی ہے، یعنی ابو داود میں بڑی زیادہ بحوث ہیں علوم حدیث کی، اس میں مرسل دیکھیں گے کتنا انہوں نے رد کیا ہے مرسل کہہ کر، ہے نا۔ ابھی کچھ والے لکھ لیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ مرسل کہاں لفظ ہے۔ یہ نا اس کے شروع میں سارا کچھ ہے، حوالے لکھے ہوئے ہیں، لکھیں مرسل۔ یہ 10 کے قریب مجھے حوالے ملے مرسل پر ابو داود کے، 775 نمبر حدیث نمبر، 886 نمبر حدیث ابو داود کی، 1083 نمبر، 1091، 1155، 1837، 2037، 2218، 2341، 2611، 381 نمبر حدیث، سمجھ لگی ہے؟ یعنی یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے
یہ سنن ابی داود میں یہ اسام موسیٰ ہادی صاحب اردن والے ان کی تحقیق سے جو چھپی ہے، سنن اربع کے سب سے اچھے نسخے اسام موسیٰ ہادی صاحب کے ہیں، یہ ماشاءاللہ مخطوطوں پر کام کرتے ہیں، شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، حکم شیخ البانی صاحب کا نقل کرتے ہیں اور ساتھ مختصر تخریج بھی کرتے ہیں، جہاں کہیں اختلاف ہو شیخ سے استاد سے وہاں دلائل کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں، یہ بہت اچھا نسخے ہیں۔ اچھا جی شیخنا احمد صاحب، پھر ائمہ احناف کا رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ مرسل روایت حجت ہے۔ میرے استاد محترم شیخ اسری صاحب نے توضیح الکلام اس میں اس پر مفصل بحث کی ہے، مفصل دراسہ کیا ہے، کس کتاب میں؟ توضیح الکلام میں۔ اور دوسری کتاب اعلاء سنن فی المیزان لکھ لو، صفحہ نمبر 288 تا 294 میں مراسیل پر بحث کی ہے، امام زہری کی مراسیل پر محدثانہ جہاں بحث کی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے ساری، یہ بھی پڑھنی ہے، یہ کتابیں پڑھا کرو، اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اچھا ہمارے محبوب دوست فضیلت شیخ محمد خبیب احمد حافظہ اللہ، وہ یہ خوش قسمت محقق ہیں جو مسلسل استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کمال۔ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو اسی وقت سے استاد جی سے رابطہ ہو گیا تھا، پھر وہ رابطہ کیسا ہوا، استاد جی نے کو پکا اپنے پاس ہی بٹھا لیا، اب وہ 15-20 سال سے استاد جی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تصنیفی کام استاد جی کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اس مسند کے جانشین ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے علم بصیرت پختگی دی ہے۔ شیخ کی پہلی کتاب مقالہ تسریہ چھپی ہے اور دوسری ابھی اسی کتاب کا دوسرا جلد وہ مقالات حدیثیہ کے نام سے چھپی ہے، اس میں ایک بڑا مفصل خبیب صاحب کا مضمون ہے تابعی صغیر پر، تابعی صغیر پر۔ اچھا جی بیٹا، تو راجع بات یہی ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے، یہی راجع بات ہے۔ ہمیں شکوہ ہے اپنے علماء احناف بھائیوں سے، کتنی مراسیل کو انہوں نے چھوڑا ہے، جو مرسل اپنے موقف کی تائید میں آئے گی وہ لے لیتے ہیں، کتنے مراسیل جو ان کے موقف کے خلاف ہوں گے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ابن حزم نے بھی اس کی طرف وضاحت کی ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس پر میں چیزیں جمع کرنا چاہوں تو کتاب جمع کر سکتا ہوں کہ کتنی مراسیل کو ہمارے علماء احناف نے چھوڑا ہے، کیوں؟ وہ ان کے مذہب کے مخالف ہیں۔ لو جی، یہ کون سا اصول ہوا؟ محدثین کا ایک اصول ہوتا ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ مرسل روایت صحیح ہے کہ ضعیف، اس پر کیا کوئی نئی چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ہم یہ جان لیں کہ مرسل اور امام مسلم کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ضعیف ہے؟ امام البانی میں منتہی الامانی اس میں کہا ہے صفحہ نمبر 218 میں کہ سبب معرفت سبب عدم الاحتجاج المحدثین بالمرسل یہ ہے کہ واسطہ جو صحابی اور تابعی کے درمیان ہے وہ واسطہ حذف ہوتا ہے، اس واسطے کی وجہ سے وہ ضعیف ہوتا ہے، جہالت بالواسطہ ہے۔ جو مثلاً امام البانی کی اس بھی تحقیق کیا ہے، بہت فائدے لکھا ہے، اس نے کہا کہ شیخ الاسلام کا ہے بھی مذہب تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، اس نے اصول التفسیر میں کہا ہے کہ وَأَمَّا أَسْبَابُ النُّزُولِ فَغَالِبُهَا مُرْسَلٌ، اسباب النزول جو ہے، جو قرآن میں جو اسباب النزول ہے وہ فغالبها مرسل ليس بمسند۔ قال الإمام أحمد ثلاث علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل، التفسير والمغازي والملاحم، يعني أن أحاديثها مرسلة ليس مسندة۔ کہ شیخ الاسلام کی
امام احمد کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہے مرسل. اور امام ابو داود نے اپنی رسالہ میں لکھا ہے کہ وأما الحديث المرسل بعضه وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم في ذلك وتابعوا على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو داود إذا لم يكن مسند زد المراسيل ولم يجد المسند فالمراسيل يحتج بها. امام ابو داود نے یہ بھی کہا ہے کہ مرسل اگر ضد نہیں ہو مسند کے وہ محتج بها ہے. اگر اذا لم يكن مسند ضد المراسيل وليس هي مثل المتصل في القوة فالمراسيل يحتج بها وليس هي مثل المرسل في المحتج. وابن أبي حاتم في المراسيل لكاه كسمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. یہ کہا ہے. اور امام البانی نے بھی اس پر تحقیق کیا ہے منتہی الامانی 218 صفحہ اور 219 صفحہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے تعریفات کے بارے میں تفصیل کی بھائیوں نے. اب وہ تعریف گزرا, ابھی ہم اس کے حکم کو ذکر کر رہے, جو کہ جس کتابوں سے میں نے حوالے دیے ان کتابوں نے اس کے احکام کو بھی بیان کی ہے. تعریف کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تقریب علوم الحدیث میں یا سر شمالی صاحب کہتا ہے کہ حکم المرسل, اس میں کئی مذاہب کو اس نے ذکر کیے ہیں. پہلے اس نے مذہب اول کو ذکر کی ہے اور ان کے مذہب کو یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں جو مرسل حدیث ہے وہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں مذہب المحدثین المرسل ضعیف. ان سارے محدثین کی ہاں یہ جو مرسل حدیث ہے یہ ضعیف ہے, لا یحتج به, کہ یہ قابل حجت نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ سبب کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. السبب فی ذالک, کہتے ہیں کہ یہ ذوب کا سبب اصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں فی ذالک کا سبب اس میں یہ ہے کہ ان الراوی المحذوب غیر معلوم, کیونکہ اس میں جو راوی ہے محذوب غیر معلوم ہے, مجہول ہے, تو اس وجہ سے یہ قابل حجت نہیں. فیحتمل ان الساقط من السند صحابی, یہ بھی احتمال ہے کہ سند سے صحابی ساقط ہوئے ہیں. ویحتمل ان ساقط صحابی و تابعی, کہ دونوں ساقط ہوئے ہیں, یہ بھی احتمال ہے. وہذا التابعی غیر معلوم, یہ تابعی غیر معلوم, حل هو عدل ضابط ام لا, کہ جو تابعی عادل ہے اور یا نہیں ہے. وبناء علی ذلک لا یصح الاحتجاج به, اور یہ اس پر بھی بنا ہے کہ یہ قابل حجت اس لیے کہ احتیاطاً لسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم احتیاط کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہم جھوٹی روایت کو نقل نہ کریں. اذ لا نحتج الا بمن كان معلوم العدالت, ہم حجت نہیں مانیں گے اس حدیث مرسل کو جب تک ہمیں عدالت معلوم نہ ہو اور ضبط معلوم نہ ہو. وقد ثبت ان بعض التابعین قد ارسل, پھر یہ بھی ثابت کیا کہ بعض تابعین نے ارسال کیا. ثم تبین ان تلقاه من تابعین ضعیف, کہ بعد میں وہ ملا ہے ضعیف راوی سے, تابعی سے. حتی لو قال التابعی انا لا اروی الا عن ثقۃ, یہاں کہ وہ تابعی بھی کہے کہ میں روایت نہیں کرتا ہوں مگر ثقہ سے. فهذا لا يعتد به على القول الراجح عند المحدثين, کی اس کے قول کو نہیں مانا جائے. کیوں کہ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره, کیونکہ کئی محدثین کے ہاں یہ ثقہ ہوتے ہیں اور کئی کے ہاں وہ ضعیف. فلا بد من تسمیۃ الراوی لیعرفه الآخرون, تو ہم تسمیہ کو ذکر کریں گے کہ دوسرے مذہب کو ذکر کرے کہ المذہب الثانی المرسل صحیح یحتج به, کہ دوسرا جو مذہب کہتے ہیں مرسل ہے, صحیح ہے, احتجاج قابل حجت ہے. وہو مذہب ابی حنیفہ و مالک, کہ یہ جو مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے اور امام مالک کا ہے. والذی جعلهم یذهبون الی ذلک, وہ کہتے ہیں کہ ان الراوی الثقۃ لا یجزم بنسبۃ الخبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو راوی ثقہ ہے تو اس کے بات پر یقین نہیں کریں گے ہم بنسبۃ الخبر الی النبی, کہ اس نے جو نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ہم یقینی نہیں مانیں گے. الا, مگر تب مانیں گے ہم اذا کان متأکدا من صحت ذلك من خلال ثقۃ الوساطت, کہ جب اس میں ثقہ واسطہ ہو تو ہم اس کے بعد مانیں گے. الظاہر من حال التابعین انہم یاخذون الحدیث من الصحابۃ, ظاہر تو یہ ہے کہ جو تابعین بھی ہے وہ صحابہ سے حدیث لیتے تھے. والصحابۃ کلہم عدول, اور صحابہ تو سارے عدول تھی. اس وجہ سے جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو حجت مانا ہے. عصر التابعین يعد من القرون الفاضلۃ, جو عصر التابعین ہے یہ بھی ان کے لیے ایک مرجح ہے, کہ اس وجہ سے ہم اس کو حجت مانتے ہیں کہ یہ عصر التابعین یہ معدد ہے قرون فاضلہ سے.
کہ قرون فاضلہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے کی تائید کی ہے. خیر القرون بشہادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم وہذا یرجع جانب ثقت بمرویاتہم حتی لو جہلناہا لہم. المذہب امام شافعی، اس میں تیسرا مذہب انہوں نے ذکر کیا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرسل کو قبول کریں گے تو اس کے لیے کئی شروط ہے احتجاج کے لیے. وہی وہ شروط یہ ہے ان یکون المرسل من کبار التابعین. وہ تخصیص کر رہے ہیں کہ جب کبار تابعین سے مرسل روایت نقل ہو تو تب ہم اس کو حجت مانتے ہیں. دوسرا شرط ان یکون من عادتہ الروایت عن المشہورین مقبولی الروایت، کہ یہ جو روایت ہے یہ مقبول ہو. اور تیسرا شرط ہے کہ ان ینضم الی ذلک احد الامور التالیہ، کہ اس میں سے ایک امر جو پہلے ہم نے ذکر کیا ایک کے ساتھ منظوم ہو. تیسرا ایک اور شرط یہ ہے کہ ایروا مسندن من وجہ آخر، کہ ایک وجہ سے اور بھی یہ نقل کیا گیا ہو. آگے اور تفصیل بھی اس نے ذکر کیا ہے. الباعث الحسیس شرح اختصار علوم الحدیث، اس نے بھی ابن صلاح کی جو تفصیل ہے وہ نقل کی ہے. وہ تعریف کے بعد کہتے ہیں وہ اما کون حجتاً فی الدین، وہ جو ہر جو کونی حدیث المرسل ہے حجت فی الدین میں، فذلک یتعلق بعلم الاصول، کہ ہم علم اصول کو پڑھیں گے بعد میں اس کو حجت مانے کہ کس طرح ہے. وقد اشبعنا الکلام، کہ اس میں ہم نے موٹا کلام ذکر کیا فی ذلک فی کتاب المقدمات، کہ اگر آپ زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو وہاں پر رجوع کریں. وقد ذکرنا مسلم فی مقدمۃ کتابہ، کہتے ہیں مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کی کتاب کے مقدمہ ہے کہ ان المرسل فی اصل قولنا، کہ مرسل ہمارے اصل قول میں وہ قول اہل العلم بالاخبار لیس بحجت. وہ کہتے ہیں کہ سب علماء کی ہاں جو ہے نا یہ مرسل حدیث یہ حجت نہیں ہے. وقال ابن سلام ما ذکرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحکم والعلم بزعبه، کہ انہوں نے ذوب کی حدیث هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحدیث ونقاد الاثر وتداولوه في تصانیفهم، کہ جب ان لوگوں کا جماعت حفاظ و حدیث یعنی اجتماع کیا ہو ان لوگوں نے اس پر تو تب حجت مانی گئی. آگے پہلے میں نے ایک حدیث کتاب کا حوالہ دیا تھا حیات ابی اسحاق الحوینی، انہوں نے بھی اس میں تفصیل کی ہے. انہوں نے بھی ابن صلاح کے قول کو ذکر کیا ہے. ومنہ ذوق یزول بالمتابعۃ کما اذا کان راویہ سیء الحفظ اور روى الحدیث مرسلا فإن المتابعة تنفع حینئذ. انہوں نے اس قول کو ذکر کیا ہے. مرسل حدیث کے حکم کے متعلق بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ شیخ نے مفصل بحث کر دی ہے اور اقوال کو بتا دیا ہے. اس میں تین ہی اقوال مین ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک تو عام محدثین کے نزدیک اس کو جو ہے حجت نہیں سمجھا جاتا، اور احناف کے نزدیک انہوں نے کچھ دلائل بیان کیے ہیں اپنے جو شیخ نے بھی ذکر کیے ہیں کہ وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں. امام مالک بھی اور امام شافعی اس کو شروط کے تحت جو ہے اس کو حجت سمجھتے ہیں. انہوں نے 3 کے قریب جو ہے اپنے شروط بیان کیے ہیں. پھر آگے وہ تفصیل بتائی ہے کہ اگر مرسل کو کوئی مسند روایت کوئی اور اس کی مسند سند مل جاتی ہے تو پھر بھی مقبول ہے. اگر اس کے معنی کی کوئی اور مرسل مل جاتی ہے تو اس کا اعتزاد ہو جائے گا، یعنی اس کا درجہ بڑھ جائے گا. تو اسی طرح کسی صحابی کے قول کے مطابق ہے یا اہل علم کے قول کے مطابق ہے تو اس کو اس طرح کی شروط کو ساتھ لگا کے تو اس کو جو ہے قبول کیا جاتا ہے. جہاں تک بات آتی ہے مرسل صحابی کی کہ ایک صحابی اگر وہ صغیر ہے یا ایسا صحابی کہ جو کسی واقعے یا حادثے کو بیان کر رہا ہے، کسی غزوے کے متعلق بیان کر رہا ہے لیکن وہ خود اس میں حاضر نہیں ہوئے، یا ان کا اسلام قبول کرنا تاخیر سے تھا، انہوں نے شروع اسلام کی باتیں ہو کر نقل کر رہے ہیں، اس طرح کی اگر بات آتی ہے تو یہ مرسل صحابی کہلاتی ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ یہ مقبول ہے. بعض اوقات بعض علماء نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے، خیر وہ ایک نادراً بات ہے، لیکن راجح قول اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ مرسل صحابی کی جو ہے وہ مقبول ہے بالاتفاق. جی شیخ ہے نا جی تھوڑا جلدی ذرا. جی یہ تفصیل تو کر دی ہے ساتھیوں نے. اس میں یہ جو مختصر یہ ہے کہ اس کے اندر ائمہ کرام کے نزدیک اس میں مختلف ہی مسئلہ آ رہا ہے، لیکن اس پہ تقریباً اتفاق نظر آتا ہے محدثین کے نزدیک، صرف اناف کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا جائے تو، کہ وہ اس کے اندر یہ صحابی کا واسطہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا تو وہ روایت کو وہ نہیں لیتے. باقی جو
انعاف ہیں وہ اس کے اندر تھوڑا سا فارمولہ ان کا الگ ہے، لیکن باقی اس کے اندر تمام محدثین کا تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ نہیں. اس کے اوپر امام ترمذی کی کتاب علل کے بارے میں حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر تفصیلی بحث کی اور تقریباً سب کے اقوال اور ان کا طریقہ کار نقل کیا گیا ہے. تو اگر وہ اس کتاب کی طرف دیکھا جائے تو انشاءاللہ کافی فائدہ مند ہوگی. ماشاءاللہ. لو میرے بھائیو، فائدہ ہوا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اس قدر مطالعہ پہلے آپ کا نہیں ہوا ہوگا. بس یہی میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، زندگی تخصصاتی مطالعہ کے ساتھ گزارنی ہے انشاءاللہ. راوی سامنے آ گیا تو اس کو پیچھے پڑ جائیں، سند آ گئے تو سند اکٹھے شروع کر دیں، باب آ گیا تو ابواب کے لینے لگا دیں، 200 300 کتابوں سے باب اکٹھے کر دیں. لغت کی بات آ گئی ہے تو 100 سے لغت کی کتابیں دیکھیں انشاءاللہ. جتنا زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے اتنا آپ کا ذہن واش ہوگا، ذہن وسیع ہوگا، ذہن سے تعصب جمود ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. پچھلے سال رمضان میں نے اسی مدرسہ ابن حنبل میں پورا مہینہ مرسل پر ہی دورہ کروایا تھا الحمدللہ. وہ کافی زیادہ لیکچر میرے یوٹیوب پر بھی ہیں. ایک ایک چیز پر امام شافعی کا کیا موقف ہے، امام مالک کا کیا موقف ہے، یعنی وہ شروط کیا ہیں، ایک ایک شرط پر تفصیل بیان کی. وہ میں کتاب بھی لکھ لی تھی ساتھ ساتھ. اللہ زندگی دے پھر میں وہ شائع کروں گا. لیں بھائی جان. جی سوال کیا مرسل حدیث کے ضعف اور ضعف خفیف ہے ضعف شدید؟ مرسل یہ ضعف خفیف ہے، مرسل ضعف خفیف ہے. یہ جو مقالات کا میں نے حوالہ دیا مقالہ سریہ کا، اس میں بھی یہ بحث ہے حسن لگیری کی بحث میں، اور مقالات حدیثیہ شیخ اس میں تو تابع صغیر پر مفصل دراسہ ہے. تو یہ علوم حدیث میں پختگی یہ دراسات مانگتی ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں. یہ مقالہ سریہ ہے یہ کتاب، اس کو بھی پڑھیں. بارک اللہ فیکم. میرے والی علل حدیث والی کتاب مفصل، اس میں بھی مرسل پر بحث ہے. محدثین نے اس مرسل کو اہمیت دی اور مرسل پر اللہ کتابیں لکھی. لیکن کتابیں کتاب المراسل کتنی ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے. انہوں نے احادیث صحیحہ سے مرسل کو الگ کر دیا الحمدللہ. لیکن بعض ہمارے احباب وہ پھر مرسلات کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں قیامت کی دیوار تک الحمدللہ محدثین جب تک رہیں گے وہ ضعیف کو صحیح سے الگ کرتے رہیں گے. بارک اللہ فیکم. مختصراً یہ ذکر کریں کہ مرسل کن صورتوں میں درجہ حسن تک پہنچے گی اور کن صورتوں میں اس کا ارتقا نہیں ہوگا؟ مرسل کن صورتوں میں درجہ حسن تک پہنچے گی، یہ نہ مقالات اثریہ میں مستقل اس پر بحث ہے، لمبی بحث ہے، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.